الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے دین کی مجلس میں جتنا طلب کے ساتھ اور جتنا ادب کے ساتھ بیٹھا جائے اتنا اس مجلس سے ہمیں فائدہ ہو۔ اس میں کمال بیان کرنے والے کا نہیں ہے، کمال سننے والے کا ہے۔ کیا مطلب؟ سننے والے کے دل میں جتنی طلب ہوگی اللہ پاک اتنا کہنے والے کے دل پہ بات کو کھولیں گے۔ یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ کتاب پڑھ کے آپ کو سنا دے یا کتاب میں سے یاد کر کے سنا دے، تو قدرتی بات ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات بہت توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، بہت دھیان کے ساتھ۔ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ حضرت نبی یہ جملہ کہا، با ادب با نصیب۔ جن کے اندر ادب ہے اس کے نصیب میں بہت کچھ ہے، اور جو بے ادب ہے وہ بد نصیب ہے، اس کے نصیب میں کچھ نہیں۔ اس کے لیے بہت دھیان کے ساتھ بات کو سنیں۔ دیکھو، ہماری ہر مجلس اپنے ایمان کو بڑھانے کی۔ آپ 3 دن چلو، چلا چلو، 4 مہینے چلو، آپ کو ہر نماز کے بعد بات تو ایک ہی ملنے کی، کوئی دوسری ہونے کی نہیں۔ یہ اس کام کی خوبی ہے کہ یہاں بول نہیں بدلتے، زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی، درمیان کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اور ساری باتیں پکی ٹھکی ہیں۔ اس لیے ہماری ہر مجلس اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ وہ ہمارا یقین ہے۔ سب سے بڑی پونجی جو ہے نا وہ ہمارا ایمان ہے۔ کیسے سمجھاؤں؟ ایک انسان کو ساری دنیا کی نعمتیں مل جاویں، ایمان نہ ملے، اور ایک انسان کو اللہ ایمان دے دے، دنیا کی نعمتیں نہ دے، بتاؤ کامیاب کون ہے؟ ابھی 2 دن پہلے انتقال ہوا نا، کتنی کروڑ؟ 7,900 کروڑ روپے کی پراپرٹی چھوڑ گیا۔ سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں تھا بیچارے کے پاس، اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ بتاؤ ایمانداری سے، کیا 7,900 کروڑ کی اس کی پراپرٹی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی؟ اللہ کی پکڑ سے اس کو بچا سکے گی؟ اس کے مقابلے میں ہم اپنا حال دیکھیں۔ ہم چاہے کچھ بھی ہے، فقیر ہے، فٹیچر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو نعمت ہے، ہمارے پاس جو مایا ہے نا، قسم خدا کی یہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سچی کہتا ہوں، اگر تکلیف بھی ہے تو تھوڑے دن کی ہے، پرابلم بھی ہے تو تھوڑے دن کا ہے، پریشانیاں بھی ہے تو تھوڑے دن کی ہے۔ جس دن دنیا کی آنکھ بند ہوگی، قسم خدا کی، میری تمہاری قبر میں 77 کھڑکیاں تو جنت کی کھلنے والی۔ ہاں، جنت کا لباس، جنت کا بسترا قبر میں ہی دے دیں گے اللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن کیا کریں، دنیا کی چیزوں پہ محنت کرتے کرتے دنیا کی چیزوں کی تو قیمت پتہ ہے، اور ہم نے اپنی ذات پہ محنت چھوڑ دی تو ہمیں اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ آج مسلمان کو نہیں معلوم کہ مسلمان کتنا قیمتی ہے۔ سچی کہتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن اب ہمیشہ رہنے والا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں، قبر کے پیٹ سے آخرت کے پیٹ میں، آخرت کے پیٹ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ختم تھوڑی ہوگا۔ اب اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو سرمایہ دیا وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی
ہم لوگ تو شونیہ سے کروڑ پر گیا اس کو ہوشیار سمجھتے ہیں. ہاں کہ یار یہ آدمی کی زندگی اپنے دیکھے لیا, پیر میں پہننے کی چپل نہیں تھی اور ہاتھ دیکھو کیا محنت کری اس نے, بولے ہے نا. کرائے کے مکان میں رہتا تھا, 2 تلے کا مکان بنا لیا. ان کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہم لوگ, ان کو دیکھ کر منہ میں پانی آتا اپنے کو, اور ان کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی. ہارون رشید نے بہلول کو ایک ڈنڈا دیا, چھوٹا سا آسا, اور یوں کہا بہلول تجھ سے زیادہ کوئی بڑا بے وقوف ملے تو یہ آسا اس کو دے دینا, یہ لاٹھی اس کو دے دینا, ورنہ میری پوری سلطنت میں تیرے سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں. تھے تو اللہ والے. اب بادشاہ تھا بیچارہ. جب بادشاہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ساری رعایا ملنے کے لیے آئی, بادشاہ کا دیدار کرنے آئی, ملاقات کرنے آئی, اور بادشاہ سب سے معافی مانگ رہا. لائن میں بہلول بھی کھڑے ہو گئے, اور جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ کو سلام کیا. بادشاہ نے جواب دیا. تو بادشاہ نے بہلول کو دیکھ کر کہا کہ مجھے معاف کر دینا, میں نے زندگی میں تیرا بہت مذاق اڑایا. کہا کیوں, کیا بات ہے بادشاہ صاحب, کہیں جا رہے ہو؟ کہاں, ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں سے واپس نہیں آنا ہے. تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ انجان بن کر پوچھنے لگے, اچھا جہاں جا رہے ہو وہاں پر کچھ سپاہی بھیج دیے نہیں بھیج دیے, مکان بنا لیا نہیں بنا لیا, کچھ انویسٹمنٹ کیا کہ نہیں کیا وہاں کا؟ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ دنیا کی بادشاہت نے اور یہاں کی مشغولی نے مجھے وہاں کی تیاری کا موقع نہیں دیا. تو ہارون رشید کے کندھے پر کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا, اس تھیلے میں سے وہ چھوٹی سی لاٹھی نکال کر ہارون رشید کو دے دی اور کہا, ہارون رشید تم نے کہا تھا کہ میرے سے کوئی بڑا بیوقوف ملے تو یہ لاٹھی اس کو دے دینا, میں یہ لاٹھی تم ہی کو واپس کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے بڑا بیوقوف تو آپ نکلے. جہاں رہنا نہیں ہے وہاں سب کچھ بنا لیا, اور جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے وہاں کچھ بھی نہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کو بہلول نے بے وقوف نہیں کہا, بلکہ قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کو بے وقوف کہا جو یہاں کی تو تیاری میں لگا ہے, وہاں کی تیاری کو بھولا ہوا ہے. کبھی آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے سوچو, میں ایک دم دل کی بات کہتا ہوں, رات کو سونے سے پہلے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ میں اپنی زندگی کو کس رخ پہ گزار رہا ہوں, آخر میرے اندر کس کی طلب ہے, کس کی ہوس ہے, اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. سچ کہتا ہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں. انسان کی فطرت ہے میرے دوستو, یہ اس کو کسی مقام پہ صبر نہیں ہے صبر. کسی نے بڑا اچھا جملہ ابھی مجھے موبائل پہ ڈالا, دنیا میں 18,000 مخلوق ہیں, اس مخلوق میں صرف ایک انسان کماتا ہے, باقی کوئی کماتا نہیں ہے, لیکن سارے کے ساروں کا 17,999 کا پیٹ بھر جاتا ہے, انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. وہ نہیں کماتے لیکن کبھی ان کا پیٹ خالی نہیں رہتا, اور انسان کما کے بھی. صحیح بات ہے غلط بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خزانہ نہیں, ہاں سنو, تجوری نہیں, 2 وادی جنگل سونے کے مل جاوے تو انسان تیسرے کی کیا کرے. اللہ نے اتنا دیا ہے کہ موت تک آرام سے کھا سکتے, پھر بھی کیا کہتا ہے, خالی تھوڑی بیٹھا ہوا ہے یار, پیسے کو تو ٹھکانہ لگانا پڑے نا مول صاحب لو. ہمارے ایک دوست سے ہماری ملاقات ہوئی, اللہ نے بہت کچھ دیا اور وقت بھی بہت اچھا لگا اس کا. میں نے کہا یار فارغ ہو جاؤ, اللہ دیا ہے, کا ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے. بولے نہیں یار اب فارغ تو نہیں رہ سکتے مول صاحب, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے. کر بھائی, کیا کریں گے اب. اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو, اللہ نے آج کیا نہیں دیا ہم کو. ہر چیز کی اللہ نے سہولت دی ہے, اس کے بدلے میں نے اور آپ نے اللہ کو کیا دیا. میں نے اور آپ نے اپنے ایمان پہ کیا محنت کی, سچی بتاؤ.
کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ میرے تمہارے دلوں کا یہ یقین بننا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے. سچی کہتا ہوں، یہ یقین بننا چاہیے میرا آپ کا. ابھی تک میرے دل میں اگر مگر لیکن چونکے کونکے ہے کہ نہیں؟ بولو. مولانا عثمان صاحب نے بہت اچھی مثال دی کہ ایک مسلمان کی مسجد کے ممبر پہ لا کر کسی مورتی کو رکھ دو، میں نام نہیں لیتا، کسی کی بھی نام کی، یہ مورتی کو یہاں لا کے رکھ دو اور مسلمان سے یوں کہو کہ دیکھو اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، اس سے تمہارے کام بنیں گے، مانے گا کوئی؟ سچی کہہ رہے ہو؟ ہاں، سارے مسلمان ایک زبان ہو کر کہے گے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مورتی ہے، مردہ ہے، یہ تو پتلا ہے، یہ کسی کے کام کیا بناوے؟ اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا اور اس سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. ارے کہو گے نہیں کہو گے؟ اور جس نے رکھا اس کی تو خیر بگڑ جاوے نہیں بگڑ جاوے. اور احمد آباد میں ہوئے تو بچے ہی نہیں بیچارہ. لیکن اسی مورتی کو توڑ کر، سنو، اسی مورتی کے اندر سے جو سونا ہے، مورتی کے اندر کچھ سونا ہے، اسی سونے کو نکال کر اس کو پگھلا کر اس کی بسکٹ بنا کر وہی مسجد کے مصلیوں کے سامنے بچھا دو. السلام علیکم، بولو اب اس سے کچھ ہوتا ہے؟ تو پہلے تو خالی خالی کیا بولے گا؟ کچھ نہیں ہوتا بھائی. لیکن اندر میں کیا لڈو پھوٹیں گے؟ 2-5 مل جاوے تو سالا کام تو بنے گھر کے، ہے نا؟ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا، وہ حل ہو جائے گا. اب ایمانداری سے مولانا عثمان صاحب کہتے ہیں سچ بتاؤ، صرف مورتی کی شکل بدلی یقین بدل گیا. سچی کہتا ہوں، ایسا ناقص اور ایسا ادھورا یقین میرا اور آپ کا ہے، جبکہ اللہ رب العزت خالص دین مانگتے ہیں، خالص ایمان مانگتے ہیں. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تم ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. کیا مطلب؟ کہ ابراہیم کو اللہ نے ساری انسانیت کا امام بنایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے ابراہیم تجھ کو ساری انسانیت کا امام بنایا. اور ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ایمان اگر کسی کا ہے تو وہ ابراہیم کا ہے علیہ السلام. نمونہ دیکھنا ہو، سیمپل دیکھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھو. 13 حالات سے گزارے ہیں. آپ کو اور مجھے تو معلوم بھی نہیں وہ 13 حالات کیا ہے. تفسیر میں لکھا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا 13 امتحان سے گزارا ہے، اور ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے. بچے کو جنگل میں چھوڑنا پڑا، بیوی کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. بچے کی گلے پہ چھری چلانا پڑا، چلا دی. نمرود کی آگ میں ڈالا تو چلے گئے. سارا علیہ السلام کو بادشاہ نے پکڑ لیا، وہ بھی برداشت کر گئے. جتنے حالات آئے ان تمام حالات کو جھیلتے چلے گئے، اور اللہ کے علاوہ نہ کبھی کسی سے مدد مانگی، نہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھائی، نہ کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ سر جھکایا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی نہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وہ رب العرش العظیم، اور وہ رب عرش عظیم کا مالک ہے. اس لیے میرے دوستو اس محنت کا بنیادی تقاضا یہ ہے. یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ تو ضمن میں ہے، یہ سیکھ لو، وہ سیکھ لو، صحیح ہو جاؤ، اعمال صحیح کر لو، یہ تو سب ضمنی باتیں. اصل بات اللہ کے راستے میں نکالنے کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کرنا ہے. دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جاوے.
سچ کہتا ہوں، جس دن دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکل جاوے گا اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بیٹھ جاوے گا، اللہ یہ دنیا کے سارے کائنات کے نظام کو تمہارے اور میرے ہاتھ میں دے دیں گے۔ ہاں، صحابہ نے کر کے بتایا ہے، مذاق نہیں کر رہا میں، صحابہ نے کر کے بتایا، ظاہر کے خلاف اللہ کے خزانوں سے مددیں اٹھائی ہے۔ میں آپ کو واقعات سناؤں گا، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ کسی سبب کو کبھی سہارا نہیں بنایا اللہ، صحابہ نے مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، مخلوق سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ پوری حیات الصحابہ بھری پڑی ہے کہ جیل کے اندر ہے، قید ہے اور احتلام ہو گیا، حاجت ہو گئی، غسل کی حاجت ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ جیلر سے کہا پانی دے دے، غسل کرنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جیلر نے کہا یہاں پانی پینے کا ملتا ہے، نہانے کا تو نہیں ملتا۔ کہا 2 دن کا دے دے، میں نہا لوں۔ 2 دن مت دینا، پیاسا رہ جاؤں گا، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ جیلر نے کہا نہیں جی، یہاں تو روز کا ملے، 2 دن کا کہاں سے لاؤ؟ اچھا تو نہیں دے گا؟ کہا نہیں، کوئی بات نہیں، ہم کوئی کی منت سماجت نہیں کرتے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بھی انتظام کر دے گا چند منٹوں میں۔ وہ صحابی نے اسی ناپاکی کی حالت میں نماز تو پڑھی نہیں ہوگی، پڑھ تو نہیں سکتے، وہ صرف دعا کی اللہ سے کہ اللہ میری ایک ضرورت ہے تو اس کو پورا کر دے۔ دیکھو یہ بہت بڑی بنیادی بات آپ کو بتاؤں، اللہ سے دعا کے وقت اپنی سیٹنگ اللہ کو نہ سمجھایا کرو، یہ ہماری سب سے بڑی ویک پوائنٹ ہے۔ ہم اپنے مسئلے کا حل پہلے اپنے دماغ میں سوچ لیتے ہیں، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، پھر اللہ میاں سے کہتے کہ اللہ ایسا کر دے، تو اللہ میاں تمہارا بندہ ہوا ایسا کر دے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ دماغ میں ساری پلاننگ پہلے فٹ کرتے ہیں، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو کیا ایسا کر رہا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ٹھیک ہے، کرنے کا تو میری کچھ ہے، خالی ایک فارمیلٹی کر لوں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہہ دوں۔ تو اللہ نہیں جانتے میرے تمہارے دلوں کے حال کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دعائیں مانگتے وقت اللہ کے غیر کا خیال بھی تمہارے دل میں آ گیا تو یہ تمہارے دعا کا شرک ہے، اور یہ دعا قسم خدا کی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، سیرت میں کیا ملتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رکے ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں 3 دن کے لیے غار ثور رکے تھے مکہ سے باہر۔ کفار مکہ ڈھونڈتے 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 غار کے منہ تک آ گئے۔ اللہ رب العزت نے انتظام کیا، کبوتری کو انڈے دلوائے، فوراً تاتکالک مکڑی کو جالا لگوایا کہ باہر سے کوئی دیکھے تو یوں سمجھے کہ یہ اندر جا ہی نہیں سکتا کوئی، یہ تو دروازے پہ انڈا دی ہوئی ہے، اگر کوئی اندر گیا ہو تو انڈا ٹوٹ جانا چاہیے، اور جالا۔ اللہ نے سارا انتظام کیا پہلے تو، پھر بھی سراقہ دروازے تک پہنچ گیا، اور سراقہ نے اپنے قدموں کی طرف اگر دیکھتا تو اللہ کے نبی نظر آ جاتے۔ سننا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی سراقہ آ گیا، ہم پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی زبانی قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، اللہ کے نبی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسری مرتبہ کہنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی ہم پکڑے گئے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہے تو دوست تھے، صرف اللہ کے نبی کی زبان سے اتنا نکلا، اللہم اکفنا ما شئت، اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے۔ یہ ترتیب ہے دیکھو دعا کی، یہ میرا مسئلہ ہے اللہ تو اس کو حل کر دے جیسا تو چاہے، میری کوئی سیٹنگ نہیں ہے، میری کوئی ترتیب نہیں ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ بس صبح میں دکان پہ جاتے ہوئے ماشاءاللہ آدمی وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھ کر سورہ یاسین پڑھ کر دعا کر کے جاتا، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ خود سوچو کہ 2 رکعت پڑھ کر یاسین پڑھ کر کہتا کیا اللہ سے کہ اللہ میں دکان کھولنے جا رہا ہوں، میرا جو کچھ ہے دکان میں ہے، اللہ تو دے دینا اس میں. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ کوئی جگہ سے مجھے نہیں چاہیے. اللہ میاں کو بھی کیسے باندھ دیا؟ اسباب سے. قسم خدا کی اللہ کے یہاں بے شمار راستے ہیں روزی دینے کے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کسی ایک سبب کا بندہ ہوا نہیں ہے. ہاں تو وہ صحابی نے دعا کی جہل میں، بات تو یہ چل رہی تھی. کیا ہوا معلوم؟ آسمان سے بادل نکلا چڑیا کے جتنا، اور وہ بادل چلتا ہوا جیل کے اوپر آیا اور پھر وہ جیل کے اندر گیا اور جا کر صحابی کے پورے بدن کو لپٹ گیا، اور اس بادل کے پانی سے صحابی نے جو ہے غسل کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا. اس معجزے کو دیکھ، اس کرامت کو دیکھ کر جو جیل میں قیدی تھے نا دوسرے، سارے کے ساروں نے کلمہ پڑھ لیا. کہ اللہ میاں کو کسی ایک ضروریت سے باندھو مت، اللہ سے کہہ دو، اللہ تمہارے انتظام کو کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا یہی سبق ہے. انہوں نے براہ راست اللہ سے کہا، ہر وقت براہ راست. جتنے سبب تھے نا بیچ میں سب کو ہٹا دیا. جبرائیل آ گئے بھائی. جبرائیل کوئی چھوٹا آدمی، اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے بعد سب سے بڑی طاقت جبرائیل کو دی ہے. ایک پر کے کونے پر پوری بستی لوط کو اٹھا کے پٹک دیا. ایک چیخ ماری انطاکیہ کے پورے انسانوں کے کلیجے پھاڑ دیے. اتنا پاورفل فرشتہ سامنے آیا ہے نا، اور کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اگر کہو پانی برسا کر آگ بجھا دے، اور اگر کہو ہوا چلا کر آگ اڑا دے. میرے تمہارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ اللہ نے مدد آوی گئی. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ فوراً. وہاں جاوید صاحب کہہ رہے تھے دعا مانگ کر آسمان کی طرف دیکھنا کہ ابھی فرشتہ آئے گا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا یقین تو رہا نہیں، فرشتے کا یقین رہا. کیا کہہ رہے ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ تمہارا یقین کس پہ ہے؟ ابھی فرشتہ آئے گا، ابھی کام کروا دے گا میرا. تو اللہ کا یقین کہہ رہا ہوں نہیں. جبرائیل کو بھی واپس بھیجا کہ جاؤ تمہارا کام نہیں ہے بھائی، ہماری تو اوپر سے پوری سیٹنگ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ صاحب آتے بات تھے گے لیچے. اب پٹے والے کا کوئی کام. ایسا تعلق ہونا چاہیے اللہ سے کہ جبرائیل کو ریٹرن کیا. جبرائیل جاتے جاتے کہہ کر گئے کہ اے ابراہیم ٹھیک ہے ہم تو چلے جائیں گے واپس، آپ کو ہماری مدد نہیں لینا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا تو اجازت دے دو کہ جا کر اللہ کو کہوے تو صحیح. تو ابراہیم نے کیا کہا علیہ السلام کہ خبر اس کو کی جاتی ہے جو حالات سے بے خبر ہوتے ہیں. یا اللہ، خبر اس کو کی جاتی ہے جو حالات سے، میری یہ حال اسی کی طرف بلانے کی وجہ سے تو ہوا ہے، اس کو کیا بولنے کی ضرورت، وہ تو خود جانتا ہے. جب یقین کامل ہو جاتا ہے نا، ہاں، تو پھر اللہ میاں کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے توکل کے 3 درجے ہیں، اور تیسرا درجہ جو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جیسے مردہ بدستے زندہ، جیسے مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو مردے کی ساری ضرورت کون پورا کرتے ہیں؟ جب مردے کو غسل دیتے ہیں تو اس کی ساری ضرورتیں کون پورا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں نہیں کرتے جو اس کو غسل دے رہے ہیں. کہ مردے کو بولنا پڑتا ہے کچھ نہیں، بھائی یہاں پانی ڈالو نا، دیکھو بہت پانی گرم لگ رہا ہو بھائی،
تھوڑا ٹھنڈا ملاؤ، ایسا بولتا مردہ؟ ارے تم بیری کے کیا ڈال رہے؟ بولے نیم کا ڈالو نا پہلے۔ وہ کچھ نہیں بولتا۔ اس کے پاس جو غسل دینے والے کھڑے ہیں وہ اس کی ساری ضروریات کا خیال کرتے ہیں، پانی ڈالنے سے پہلے ہاتھ ڈال کے دیکھتے، بھائی بہت گرم ہے تھوڑا ٹھنڈا ملا۔ وہ مردہ نہیں بولتا، وہ بولتا۔ دیکھو سر پہ صابن رہے گا، بھائی وہاں پانی ڈالو، دیکھو یہاں تھوڑا باقی رہے گا، دیکھو یہاں ڈالو۔ اچھے سے اس کو نہلاتے ہیں، اچھے سے اس کو کپڑے سے ٹوال سے پوچھتے ہیں، اور اطمینان سے نا اٹھانے میں بھی دھیان رکھے، بھائی دھیرے دھیرے، کہ جیسے وہ زندہ لوگ اس مردے کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بغیر کہے اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بھوک لگنے پر کھانے کا مل جانا یہ کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے، بھوک لگنے پر کھانے کا مل جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو یہ کہ بھوک ہی پیدا نہ ہو۔ اللہ بغیر کھانے کے کام چلا لے، بغیر پانی کے کام چلا لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی؟ قیامت کے قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ساری دنیا کے اناجوں پر دجال کا قبضہ ہوگا۔ وہ کہے گا مجھے خدا مانو تو میں غذا دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس زمانے میں ایمان والوں کی غذا اللہ کا ذکر ہوگا، کہ اللہ ان کا پیٹ اپنے ذکر سے بھریں گے، اللہ ان کی پیاس اپنی تعریف سے بجھائیں گے۔ آج یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے مول صاحب، یا تو سبب اختیار کروج پڑے ہے نا۔ ایک آدمی کہنے لگا بچہ چاہیے تو شادی تو کرنا پڑے، میں کہا بالکل صحیح بات تیری، لیکن اللہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو بھی پیدا کر کے بتاوے، اور اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے بتاوے، کہ نہیں ہو سکتا بولو؟ ارے پیدا کرنے پر آوے تو ہے نا۔ ایک ساتھی تھے ہمارے بمبئی میں، بہت اچھا قصہ سنایا انہوں نے کہ بمبئی میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا اصل وطن بہار تھا، ہر سال بیچارہ گاؤں جاتا، 15 دن مہینہ رہ کر واپس آتا، ہر سال خوشخبری آتی، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، 4 آیا، 7 سال میں 7 آ گئے۔ کتنے؟ اب یہ پریشان، یہ 8ویں سال گیا ہی نہیں، یہ سالہ جھنجھٹ اتنی جانے کا اتنی اپنے کو، تو 8ویں سال گیپ پڑ گئی۔ اب وہ 9ویں سال گیا تو بولتے 15 دن میں بھاگ آیا، لیکن 9ویں سال کے بعد اس کو خوشخبری آئی کہ ماشاءاللہ اس مرتبہ جڑواں آئے ہیں، پچھلے سال کا بھی کور ہو گیا۔ کیا کرو گے بتاؤ؟ کہاں گئی تمہاری سیٹنگ؟ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ کرتے ہیں کون کرتا ہے بولو؟ میں نے ابھی تم کو پچھلے مہینے قصہ سنایا، ہمارے مفتی فیضان صاحب، ایک جوڑے نے بچے کو روکنے کے لیے کوپرٹی لگائی، کوپرٹی آتی ہے نا 5 سال کے لیے، کوپرٹی فٹ کر دیتے، 5 سال تک بچہ نہیں ہوتا، 5 سال کے بعد وہ کوپرٹی نکال دیتے۔ اس نے کوپرٹی لگوائی، اس کے باوجود حمل ٹھہر گیا۔ ڈاکٹرنی کے پاس گئے، ڈاکٹرنی کو جا کے سارا چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں حمل تو ٹھہرا ہے اور حمل 4 مہینے کا ہو گیا ہے، اب اس کی صفائی بھی نہیں ہو سکتی، اب اس کو آنے دو۔ اور کہتے ہیں 9 مہینے کے بعد جب بچہ دنیا میں آیا تو اس کی مٹھی بند تھی، اور جب مٹھی کو کھولا تو کوپرٹی اس کے ہاتھ میں تھی، کہ جو کوپرٹی کو تم نے مجھے دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے لگایا تھا، لو میں وہ ساتھ میں لے کے آیا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سچی کہتا ہوں، اس کو آج ہم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ہم لوگ اتنے اسباب میں بندھے ہوئے نا، ہم ساری سیٹنگ دماغوں میں لے کے چلتے، ایسا 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 کچھ ہے ہی نہیں، جو ہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ ہاں، اس لیے ڈرو مت، اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھو، ہے نا۔ ہاں، کسی نے بہت اچھی، میری پہلی تشکیل 1993 میں کی تھی ہمارے بمبئی کے حاجی صاحب نے، انہوں نے یہی شعر پڑھا تھا، میں اکثر وہ شعر پڑھتا ہوں، کود پڑو آتش نمرود میں
پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، ارے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھے نہیں؟ ہاں بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ان کی کمپنی کو کچھ ہوا کیا بولو؟ سب سنبھالنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کروڑوں ابجوں لوگ چھوڑ گئے، کوئی کچھ نہیں فرق پڑتا بھائی، سب چل رہی گاڑی۔ یہ تو انسان کا ایک بھرم ہے کہ میں ہوں تو چل رہا، ارے تو ہے تو کیا ہے بھائی؟ ہماری ایک مستورات کی جماعت قصہ سنا رہی تھی کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا، اس کی بیوی رات کو روٹی بنا رہی تھی گھر میں، پڑوسن آ کے بیٹھ گئی، باتوں باتوں میں کہنے لگی تیرا شوہر تو جماعت میں چلا گیا، اب تجھے روٹی کون کھلائے گا؟ اس عورت نے روٹی بناتے بناتے کہا بہن روزانہ میں روٹی بنا کر رکھتی تھی، رات کو آ کر میرا شوہر روٹی کھاتا تھا، میں تو دیکھ رہی ہوں کہ روٹی کھانے والا جماعت میں گیا، کھلانے والا جماعت میں نہیں گیا۔ بولو، ایک عورت کا یقین۔ ایک عورت کو پوچھا کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں 4 مہینے، تیرے کو کتنا خرچہ دے کے جاؤں؟ اس نے کہا جتنی میری زندگی ہے اتنا خرچہ دے دو۔ اس نے کہا ارے پگلی تیری زندگی کی خبر میرے کو کہاں ہے؟ تو کہ پھر زندگی دینے والا کون ہے؟ تو کہا وہ تو اللہ ہے۔ تو کہا اللہ زندگی بھی دے گا، اللہ روزی بھی دے گا، تمہارا کام کرو نا۔ میرے پالنے والا تو اللہ ہے، تم تھوڑی ہے۔ ہاں مولوی فاروق صاحب پڑوس کے کہتے ہیں 4 سال کی نہیں 18 مہینے کی تشکیل ہوئی، 1.5 سال کی۔ گھر والی سے مشورہ ہوا، گھر والوں نے کہا بالکل جاؤ، گھر والی کو ذہن بنا ہوا ہمارے پالنے والے تم نہیں ہو، ہمارا پالنے والا تو اللہ ہے، اس سے ہم مانگ لیں گے، تم جاؤ۔ گھر کا جو سارا کچھ جمع پونجی تھی جمع کیا، اس کو 2 حصے میں بانٹا، آدھا گھر والی کو دیا، آدھا خود لے کر گئے۔ 3 مہینے کے بعد گھر میں خرچہ ختم، چاول کا دانہ بھی نہیں، پورا گھر فاقے سے، بیوی بھی فاقے سے، 4 بچے بھی فاقے سے۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کسی کو نہیں کہا، بلکہ جو اپنی سمجھدار بچیوں کو مصلی پہ بٹھایا، خود بھی مصلی پہ بیٹھی اور کہا 2 رکعت پڑھ کر ہم دعا کرتے ہیں، تمہارے ابا اللہ کے راستے میں گئے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گی۔ کہتے ہیں ماں نے بچیوں کو لے کے دعا کی، اب تو چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ گیا، اس نے جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا کوئی سفید لباس میں بزرگ کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک لفافہ اندر دیا کہ بیٹا یہ امی کو دے دو۔ وہ بچہ لفافہ لے کر امی کے پاس آیا، ابھی تو امی نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا کہ لفافہ لے جا کر گود میں ڈالا، امی نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور لفافہ کھول کے دیکھا تو ماں فاروق صاحب کہتے قسم خدا کی 15 مہینے کا خرچہ وہ لفافے میں موجود تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے دوستو، ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ ان تنصر اللہ بولو ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہاں طارق جمیل صاحب کی حیرت انگیز کارگزاری میں کہ ایک ساتھی اللہ کے راستے میں گیا، گھر والی کے ساتھ لڑائی ہوئی، گھر والے نے کہا دیکھو یہ دونوں بچوں کو بھی ساتھ میں جماعت میں لے جاؤ۔ ارے بولے ان کو کہاں لے جاؤں؟ کہنے لے جاؤ، میں میری ماں کے وہاں جا رہی۔ غصے میں کہہ کے چلا گیا جا تیری ماں کے وہاں، خود بھی بیگ اٹھا کے نکلا، گھر والی بھی نکلی، اس کو ایسا لگا کہ شام تک واپس آ جائیں گی، کہاں جائیں گی؟ دونوں بچے گھر میں سو رہے، تالا مار کے چلا گیا، ایک چابی بیوی کے پاس ایک چابی اس کے پاس۔ 40 دن کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ دروازہ جیسا بند کر کے گیا تھا ایسا ہی ہے۔ پڑوسی کو پوچھا کہ آئی تھی کہ نہیں؟ بولے نہیں وہ تو دکھی تو نہیں، 40 دن تھے۔ ارے باپ رے، بچے اندر، کہتے تالا کھولا، 40 دن کے بعد دروازہ تھوڑا ٹائٹ ہو گیا تھا، اس کو تھوڑا دھکا مارا تو دھکا مار کے جیسے دروازہ کھلا، دونوں بچے بستر پہ جو سو رہے تھے اٹھ کے بیٹھ کے رونے لگے کہ اللہ کی قسم 40 دن تک اللہ نے سلا کے رکھا، نہ پیشاب نہ پاخانہ نہ پیاس نہ بھوک۔ یقین رکھو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ مولانا بھی قصہ سنا ہے نا، قبر میں سے بچہ واپس ملا کہ تو نے اپنے بچوں کو میرے حوالے کیا تو ہم نے تیرا بچہ تجھ کو واپس کیا، اگر تو اپنی بیوی کو ہمارے حوالے کر کے جاتا ہم اس کی زندگی میں برکت دے کر اس کو بھی تجھے واپس کرتے۔ اس کے لیے پورے یقین کے ساتھ چلو، شک مت کرو،
دعوت کا کام کرے اور اللہ کی مدد میں شک کرے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں زمین پہ، سچی کہتا ہوں میں، اس سے بڑا فاسق اور گنہگار کوئی نہیں جو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہیں رکھے۔ اس کے لیے اب اللہ کے بھروسے پر ہے نا، اس مجمع میں سب سے پہلی تشکیل تو یہ ہے کہ 30 اکتوبر سے انشاءاللہ 10 دن اپنے کو جانا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، اے اللہ یسر کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ہر کام میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ہر کام میں آسانیاں مقدر فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلیات سے، آفات سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، ہمارا نکلنا قبول فرما، اس نکلنے کو ذریعہ فرما کر خصوصاً ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، عموماً اس بستی کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما، تیرے دین کا داعی بنا، شیدائی بنا، عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، مبلغ بنا، سارے عالم میں دین کی محنت کو کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام